نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ جو بھی یہ سورت پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ان 2 سنتوں کی فضیلت میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس لیے جو بندہ یہ عمل ایک بار کرتا ہے نا، یعنی ایک دن آپ نے 2 سنتیں پڑھ لی ہیں فجر کی اور ابھی فرض نہیں پڑھے، اس کے درمیان میں آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑا خاص راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی اہم صورت ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سب سے طاقتور، سب سے مجرب اور جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل ہے۔ اس لیے یہ سورت پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو غیب سے کے سارے خزانے نصیب ہو جائیں تو پھر آپ اس نماز کو پڑھیں، اور اس نماز کے درمیان یعنی 2 سنتیں اور فرضوں کے درمیان اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، اس کی کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت سے، بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت سے، کوئی بھی آپ کا کام ہے اٹکا ہوا ہے، مقروض ہے، قرضہ نہیں اتر رہا، یا جس طرح کا بھی آپ کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ کو اللہ کے فضل سے، اس کی برکت سے آپ کو یہ تمام چیزیں ایک ہی دن کے اندر نصیب ہو جائیں گی۔ تو ہم نے کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں، اس لیے آپ کو اس پر بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں کہ اس کو ایک مرتبہ زندگی میں کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کیسے راحت آتی ہے۔ دیکھیں، نماز فجر کے فضائل میں یہ بات بڑی واضح طور پر ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، جس کو پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب عطا کرتا ہے، بے حساب بخش دیتا ہے، اور بغیر حساب کے بخشش بھی ہو جاتی ہے، بے حساب ملتا بھی ہے۔ اس لیے 5 نمازوں کی جو فضیلت ہے نا، اب آپ نے اس کے بعد میں آپ کو ترتیب بتانے لگا ہوں۔ آپ نے نماز فجر کے وقت اٹھے ہیں، باوضو ہو گئے ہیں، 2 سنتیں آپ نے مصلی پہ پڑھی ہیں، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 فرض پڑھنے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا جیسے بھی پڑھیں، کوشش کریں گے جو 2 سنتیں ہیں یہ گھر میں ادا کر لیں۔ اگر مسجد میں بھی ادا کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری امت میں دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے، میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ امام سمرقندی نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، یہ تابعی بزرگ گزرے ہیں، حضرت کعب بن احبار بھی اس کے بارے میں نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو عطا کروں گا، جو انہیں پڑھے گا اسے دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، اور میرے ذمہ ہوگا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اور جو بندہ نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا نا، اللہ پاک آدھی رات، اگرچہ وہ بندہ سویا رہا ہے لیکن آدھی رات کی عبادت کا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اسی طرح جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ پاک اس کو آدھی رات کے برابر ثواب عطا کرے گا، اگرچہ وہ پڑھ کر سو ہی گیا تھا۔ اب فجر اور عشاء یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ بندہ پوری رات سویا رہا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اکثر کیونکہ ان نمازوں میں سستی کی جاتی ہے۔ اسی طرح ظہر کی رکعتوں کے بارے میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظہر کی 4 رکعتیں اور اس امت کو پڑھنے کے لیے دوں گا، اور اس کے بدلے میں ان کی بخشش کر دوں گا اور نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا۔ تیسری کہ یہ کہ فرشتے موکل جو ہیں مقرر کروں گا، اور تسبیح اور تحلیل اس بندے کے لیے کریں گے اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہیں گے۔ چوتھا اس کا بدلہ یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر یعنی شوق بری نظریں ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں بھی امت محمدیہ اور حضور علیہ السلام کو عطا کروں گا، تو 7 آسمان اور زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہیں بچے گا، سب ہی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، یعنی ملائکہ جس کے لیے بخشش چاہیں گے اسے ہرگز عذاب نہ دیا جائے گا۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات عطا کیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس کو
کو نہ پڑھ سکے تو پھر ہماری خود اپنی حالت ہم دیکھ لیں۔ اور پھر اس کے بارے میں وعید بھی ہے، فجر کی نماز پڑھنے والا تو اللہ کے ذمے ہے، اور نہ پڑھنے والا وہ کس قدر، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں رہتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ذمہ اس پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علامہ عبد الرؤف لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے نا، وہ اللہ کی امان یعنی حفاظت میں، خاص صبح فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس میں محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا ایمان خالص ہوتا ہے، اس لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید ہے، سزا کی دھمکی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے خوابوں کو چھوڑیں اور ہم اس شیطان کے جھنڈے کی طرف نہ جائیں، رحمان کے جھنڈے کی طرف جائیں۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، جو صبح سیدھا بازار گیا وہ ابلیس شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب کون ہے تم میں سے شخص جو شیطان کے جھنڈے کی طرف جانا چاہتا ہے، جو شیطان کے ٹولے کی طرف جانا چاہتا ہے؟ اور وہ جس نے نماز فجر کو پڑھا وہ رحمان کے ٹولے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہوگا جو صبح اٹھ کر رحمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہوگا۔ اور صبح کے وقت جو ہے نا یہ اٹھنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل دشوار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یان خرنیمی نے بھی لکھا ہے، شیطان انسان کے بالوں میں یا دھاگے میں صبح کے وقت غفلت کی 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اس لیے صبح کے وقت بڑے مزے سے نیند آ رہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں گروہوں کا کھولنے کے لیے 3 عمل ارشاد فرمائے جو بیان کردہ حدیث پاک میں بھی موجود ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل بھی کرے۔ پہلا فرمایا وضو کرے، پہلی وضو کرے گا تو اس کی گرہ کھل جائے گی، دوسرا جو ہے فرمایا وہ نماز پڑھے، دوسری کھل جائے گی، تیسرا خوش تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے ورنہ وہ غمگین رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اٹھیں نا تو اسی وقت اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اٹھنے کی دعا جو ہے اس کو پڑھ لیں تو پہلی گرہ ہماری کھل جاتی ہے، وضو کے ساتھ دوسری اور نماز کے ساتھ تیسری۔ تو جب ہماری تینوں گرہیں کھل جائیں گی تو سارا دن دل غمگین بھی نہیں ہوگا، سستی بھی نہیں رہے گی، اور غفلت سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اب اس کے ساتھ پریشان ہو کر صبح کرنے والا جو ہے وہ سارا دن ہی ایسے رہتا ہے۔ آج لوگوں کے سارا دن اور ساری راتیں کیوں اسی طرح گزرتی ہیں؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب میں اس کی طرف جائے بغیر آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ جب آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی ہیں، اسی جگہ بیٹھے ہیں، اب آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ سورت بھی میں بتاتا ہوں کون سی پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کلمات 10 بار پڑھنے ہیں۔ جو کلمات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ ایسے کلمات ہیں کہ سارا دن اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ کی حفاظت رہے گی، اور انسان کی فلاح اس کلمے کے اندر موجود ہے۔ اور ہمہ وقت ویسے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں رہے، جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان سے وہ اپنا دفاع ضرور کرے اور شیطان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ کلمات جب کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو اس کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں۔ تو یہ کلمات جو ہے نا یہ انسان، اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان پڑھنے والا کا انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو بھی بندہ پڑھتا ہے نا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ہر حال میں امید صرف اللہ سے رکھتا ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں میں جانے لگے انہوں نے بھی پڑھا، حضرت مریم نے بھی اس کو پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، ہمارے نبی سمیت سب انبیاء کا شیوا تھا کہ وہ شیطانی وسوسوں سے تحفظ کے لیے دعائیں پڑھتے تھے۔ اور ہمیں جو دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہم بھی اس دعا کو اپنا معمول بنائیں تاکہ سارا دن ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں، شیطانی وسوسوں سے ہم محفوظ رہیں۔ تو وہ ہم نے کلمات پڑھنے صرف 10 بار، تو 10 بار کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم صبح ہو تب بھی پڑھیں، شام ہو تب بھی ویسے پڑھنے چاہیے، سفر میں جائیں، حضر ہو، امن ہو، جنگ ہو، سوتے جاگتے، بیت الخلاء میں جاتے وقت، نماز میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر ہر چیز سے جو نقصان دینے والی ہے، جو ایمان پر حملہ کرنے والی ہے۔ تو یہ کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا ہے، یہ کلمات ایسے ہلکے نہ لیں،
یہ بہت ہی کمال کے الفاظ ہیں، اور یہ جب ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غربت، کفر، شرک، نفاق، خود پسندی، ریاکاری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے۔ حکمت الہی کے مطابق ہر مسلمان کا شیطان دشمن ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو یا جن کی، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسان اور جنوں کو ہر نبی اور اس کے پیروکاروں کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئندہ باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بلکہ ہر مصیبت اور آفت کی بنیاد ہے۔ وہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ شیطانی شر اور شیطانی چیلوں سے تحفظ اللہ کی پناہ سے ہی حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت شیطانی اور شیطانی چیلوں کے شر سے بچاؤ کے لیے نازل فرمائی ہے۔ جو شخص بھی لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں نا، اسی پر توکل کرتے ہیں، شیطان اپنی کسی ہاتھ گھنڈے سے ان پر غالب نہیں آتا، اور وہ وسوسوں اور مالی خسارے سے بھی بچے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کو ضرور پڑھیں۔ انتہائی مستحب عمل ہے، اور یہ انسان کی مالی اور روحانی، جسمانی، سماجی فتنوں کے خلاف مؤثر ڈھال بھی ہے۔ اس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے صوفیاء نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کی ضرور برکتیں حاصل کریں۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد جو کلمات ہم نے پڑھنے ہیں، جب ہم نے یہ پڑھ لیا تو اسی کے بعد صاف ظاہر ہے ہم قرآن کریم کی آیہ مقدسہ پڑھیں گے۔ وہ آیہ مقدسہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیہ مقدسہ ہے، اور اس سے جو بندہ صبح کا آغاز کرتا ہے نا، یعنی کہ میرے آقا نے اس کی فضیلت کے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر کام میں، یعنی جو کام اس کے ساتھ شروع کیا جائے گا نا، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، جس کام کو اس کے بغیر شروع کیا جاتا ہے نا، وہ کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، اور شیطان اس کے پڑھتے ہی آپ کے کام سے دخل اندازی کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ آپ کے کام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا اصول اس کے ذریعے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، جب یہ نازل ہوئی تھی نا آیہ مقدسہ، بادل چھٹ گئے تھے، ہوائیں رک گئی تھی، سمندر ٹھہر گئے تھے، جانوروں نے کان لگا کر سنا تھا، شیاطین پر آسمان سے آگ برسنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا تھا، جو بندہ اس کو پڑھے گا نا، اللہ پاک کا یہ نام لے گا، اللہ پاک اس کام میں ضرور برکت ڈالے گا۔ جب آپ صبح کے وقت اس کو پڑھیں گے نا، تو اللہ پاک اس دن میں آپ کے لیے برکت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ سارے انعامات جب آپ کو ملنے لگ جائیں گے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ پھر جو شخص اس کو سوتے وقت پڑھتا ہے، ہم تو جاگتے وقت بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرے ملائکہ صبح تک اس کے سانس لکھتے رہتے ہیں، تاکہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ تو یہ تو اتنی برکت والے کلمات ہیں، اتنے شان والے یہ کلمات ہیں، تو ان کو ہمیں چاہیے ہم ضرور ان سے مستفیض ہوں، اور یہ برکتیں ہم ضرور حاصل کریں۔ لوگوں نے تو اس پہ بڑے بڑے وضاحت کی ہے، بڑے بڑے اس پر جو ہے انعامات کے بارے میں ارشاد کیا کہ اس سے یہ انعام ملتا ہے، اس سے فلاں انعام ملتا ہے، تو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ تو 10 بار ہی آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے، اور یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر پھر میں آپ کو یہ سورت بتانے لگا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو جو انعامات ملیں گے، اس کا یقین جانیں آپ کی نسلوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا، آپ تصور نہیں کر سکتے، گمان نہیں کر سکتے۔ یہ آیہ مقدسہ بڑی ہی طاقت والی ہے، اس کی تو جتنی فضیلت بیان کی جائے نا وہ کم ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بیان کرنا عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل مختصر سی ہے، سادی سی ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے بڑی بڑی چیزوں کو یہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے، بڑی بڑی آیات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ مالی مشکلات کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، روزگار کی بندش کے لیے، گھریلو نچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، پہاڑ جیسا قرضہ، اور لا علاج بیماریاں، بیرون ملک جانے کی خواہش، یہ ساری چیزیں اور جتنی بھی رکاوٹیں اس کے دوران اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام گھریلو الجھنوں سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ناممکن کو بھی اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتا ہے۔ الغرض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، 1000% وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اب اس ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا، جو تعداد میں نے عرض کی ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، یہ بھی اچھا ہے، آپ کوئی دوسرا درود پاک پڑھ لیں، وہ بھی اچھا ہے۔
اب دونوں کی تعداد کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں تو آپ نے 3 مرتبہ، دوسرا پڑھیں تو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ پھر اس کی برکتیں دیکھیں سب سے جو افضل درود پاک ہے نا وہ درود ابراہیم کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے الفاظ براہ راست خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر سنور جائے، آپ کی قسمت سنور جائے اور آپ کی تمام گھریلو پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، اور اگر آپ نیت کر لیں گے اللہ تعالیٰ حج عمرہ مجھے سعادت عطا کرے تو انشاءاللہ وہ بھی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، جو جتنا وہ کہتے ہیں گڑ ڈالتا ہے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے اخلاص کے ساتھ کریں گے، جتنی محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو اس کی اتنی ہی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو اب آپ نے جو میں نے الفاظ آپ کو بتائے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات بھی آپ نے انہی دونوں چیزوں کے برابر پڑھنے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ایک ہی تعداد میں پڑھنی ہیں۔ اب اس کے بعد درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ۔ اب آپ کا سمجھ لیں کہ عمل جو ہے وہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، آپ کا عمل مکمل ہونے والا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس کو پڑھنے سے نا، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے 19 حرف ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو تعوذ کے بعد بتائی ہے نا، یہ آیہ مقدسہ، اس کے کتنے حروف ہیں؟ 19 ہیں۔ اور میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ جب تم وضو کرنے لگو اس وقت بھی اس کو پڑھ لیا کرو، جب تک فارغ نہیں ہوں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو کتنے خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، یہ آیہ مقدسہ جب کسی کے دل میں اتر جاتی ہے نا تو گھر کر لیتی ہے۔ با کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ یہ آیہ مقدسہ شیطان نے اپنے سر میں خاک ڈالی تھی جب یہ اتری تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی تھی۔ لیکن اب جب آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے نا درود پاک کے درمیان میں، پہلے آپ نے وہ چیزیں پڑھی، پھر درود پاک پڑھا، تو اب جو سورت آپ نے پڑھنی ہے اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی جتنی تعداد آپ کو بتائی جائے نا، کوشش کریں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا جس کام میں میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں برکت۔ اور یہ سورت بھی رحمت والی ہے، برکت والی ہے۔ جس بیمار پر پڑھی جائے شفا مل جاتی ہے، اور اسے پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ تم اس کو جو ہے نا وہ اپنا وظیفہ بنا لو، اور تمہاری اس کا وظیفہ بنانا ہی تمہارے لیے اتنا کار خیر ہوگا کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یعنی دنیا میں بھی تمہیں کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیوں سے نواز دے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہر وہ کام اچھا ہوگا جو بندہ اس کے ذریعے، اب ہم نے اپنے عمل کا آغاز اس کے ذریعے کیا ہے نا، تو ہمارا یہ عمل کامیاب ہی کامیاب ہے، ہمیں اس کے اندر کامیابی ملتی ہی ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کتنی بڑی ہستی ہیں، انہوں نے بھی اس آیہ مقدسہ کے بارے میں کہا تھا اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا کرو کہ اس کے ذریعے اللہ پاک بخش دیتا ہے بندے کو، جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے اس انداز کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10,000 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، 10,000 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہ خالد بن ولید کچھ مجوسیوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس پر ہم اسلام کی حقیقیت واضح ہو جائے۔ کفار کے پاس انتہائی خطرناک زہر تھا، آپ نے اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو پڑھا اور پڑھ کر اس کو پی لیا، اللہ کے فضل سے ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور سب مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تو ایسی کمال کی آیہ مقدسہ ہے۔ تو جب بندہ سواری پر بیٹھتا ہے نا تو سواری پر پڑھتے ہوئے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جانور کے ہر قدم کے بدلے اس بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ فری کی نیکیاں ہیں، فری کی، اس لیے ان کو حاصل کریں، یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ جب بھی کوئی کام نیک کام کرنا ہو تو آپ اس سے آغاز کیا کریں، کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ لیکن آج اس عمل کے اندر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو سورت آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اول آخر درود پاک آپ نے جو میں نے ترتیب اور طریقہ بتایا اس کے برابر جو سورہ بتا رہا ہوں اس کو آپ نے 40 کے تعداد میں پورا کرنا ہے۔ ایک دن پڑھ لیں، انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی برکتیں کتنی ہیں۔ اگر ساری زندگی کے لیے اس کو وظیفہ بنا لیں
تو ساری زندگی ہی آپ کی پرسکون ہوگی۔ لیکن ایک دن کا یہ عمل کر لیں تو، لیکن پوری زندگی کا معمول بنانے کے لیے آپ کو اس کی پراپر جو ہے وہ اجازت لینی پڑتی ہے، اس کا ایک مکمل چلا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج جو آپ اس کو پڑھیں گے، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ کب بھی جب بھی چاہیں، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جب اس کو پڑھیں گے استعداد میں، اس کے بعد جو دعا اللہ کے حضور کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو یہ اس کا طریقہ جو بتایا ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کریں۔ کوشش کریں جب جس دن کی عمل کریں اس دن کوئی نہ کوئی چیز صبح کے وقت یا سارا دن میں جس وقت بھی چاہیں ٹائم مل جائے، کوئی چیز حسب توفیق جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریں، پھر دیکھیں تمہارے اس عمل کے اندر کتنی طاقت آتی ہے۔ اکثر لوگ اعمال تو وظائف تو کرتے ہیں لیکن صدقہ دینے سے ان کی جان جاتی ہے۔ تو جب صدقہ دیتے ہیں نا تو ہمارے عمل کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے اللہ پاک اس کو دور فرما دیتا ہے۔ تو صدقے کے بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں، بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں صدقے کے ذریعے۔ اکثر لوگوں کو اس الجھن میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے عمل کے اندر کامیاب کیسے ہونا۔ تو عمل میں کامیابی کا راز ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صدقے کے ذریعے اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو اس کے اعمال کے اندر کامیابی فرماتے ہیں۔ جو کمی پیشی ہوتی ہے نا وہ اس صدقے کے ذریعے اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔ تو ہزاروں بزرگوں کے واقعات ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ صورت کون سی ہے؟ اس کو عرش کا خزانہ کہا گیا ہے۔ تو یہ عرش کے خزانے والی صورت آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو یہ میری نصیحت ہے۔ اور ہماری فجر کے بعد دعا ہوتی ہے خصوصی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اب جو صورت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس صورت کا نام، یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ فتح ہی فتح، کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔